اردو زبان کا زوال، ذمہ دار کون؟ یہ ہماری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے، جب مدرسہ کو اسکول بنا دیا گیا، لیکن انگریزی زبان کی اصطلاحات دوران تعلیم استعمال نہیں ہوتی تھیں۔ صرف چند انگریزی کے الفاظ مستعمل تھے، مثلاً ہیڈ ماسٹر، فیس، فیل، پاس اور جمعرات کو لاسٹ ورکنگ ڈے کہا جاتا تھا۔ اس دن آدھی چھٹی یعنی ہاف ڈے ہوتی تھی۔ انگلش میڈیم اسکول میں پیپر اور سرکاری اسکول میں پرچہ کہا جاتا تھا۔ پھر استاد کو سر کہا جانے لگا، سارے اساتذہ ٹیچرز بن گئے۔ پھر عام بول چال میں غیر محسوس طریقے سے اردو کا جو زوال شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے۔ اب تو یاد بھی نہیں کہ کب جماعت کلاس میں تبدیل ہو گئی اور جو ہم جماعت تھے وہ کلاس فیلوز بن گئے۔ ہمیں بخوبی یاد ہے کہ اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، ناہم، دہم جماعتیں ہوتی تھیں اور کمروں کے باہر لگی تختیوں پر اسی طرح لکھا ہوتا تھا۔ پھر ان کمروں نے کلاس روم کا لباس اوڑھ لیا اور فرسٹ سے 10th کلاس کی نیم پلیٹس لگ گئیں۔ تفریح کی جگہ ریسیس اور بریک کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ گرمیوں کی چھٹیوں اور سردیوں کی چھٹیوں کی جگہ سمر ویکیشنز اور ونٹر ویکیشنز آ گئیں۔ چھٹیوں کا کام نہ رہا بلکہ ہالیڈے ہوم ورک ہو گیا۔ پہلے پرچے شروع ہونے کی تاریخ آتی تھی، اب پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے لگی۔ امتحانات کی جگہ ایگزامز ہونے لگے۔ ششماہی اور سالانہ امتحانات کی جگہ مڈ ٹرم اور فائنل ایگزامز کی اصطلاحات آ گئیں۔ اب طلبہ امتحان دینے امتحانی مرکز نہیں بلکہ اسٹوڈنٹس ایگزام کے لیے ایگزامینیشن سینٹر جاتے ہیں۔ قلم، دوات، سیاہی، تختی اور سلیٹ جیسی اشیاء گویا میوزیم میں رکھ دی گئیں۔ ان کی جگہ لیڈ پینسل اور بال پین آ گئے۔ کاپیوں پر نوٹ بکس کا قبضہ ہو گیا۔ نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بیگ میں رکھ دی گئیں۔ ریاضی کو میتھس کہا جانے لگا۔ اسلامیات اسلامک اسٹڈی بن گئی۔ انگریزی کی کتاب انگلش بن گئی۔ اسی طرح طبیات فزکس، معاشیات اکنامکس، سماجی علوم سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئیں۔ پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرنے لگے۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں۔ اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئر لگانے لگے۔ داخلوں کی بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے۔ اول، دوم، سوم آنے والے طلبہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹس بن گئے۔ پہلے انعام ملا کرتے تھے، پھر پرائز ملنے لگے۔ بچے تالیاں پیٹنے کی جگہ چیئرز کرنے لگے۔ یہ سب کچھ سرکاری اسکولوں میں ہوا ہے۔ باقی رہے پرائیویٹ اسکول، ان کا تو پوچھیے ہی مت۔ ان کاروباری مراکز کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک شعر کہا گیا تھا، مکتب نہیں دکان ہے یہ خام مال کی، مقصد یہاں پہ علم نہیں روزگار ہے۔ اور تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے؟ ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زنان خانہ اور مردان خانہ تو کب کے ختم ہو گئے۔ خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے تو اسے ہم نے بیڈ روم کا نام دے دیا۔ باورچی خانہ کچن بن گیا اور اس میں پڑے برتن کراکری۔ غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ روم کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دے دیا گیا اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور۔ دروازہ ڈور کہلایا جانے لگا اور پہلے گھنٹی بجتی تھی، اب ڈور بیل بجنے لگی۔ کمرے روم بن گئے۔ کپڑے الماری کی بجائے کیبنٹ میں رکھے جانے لگے۔ ابو جی یا ابا جی جیسا پیارا اور ادب سے بھرپور تخاطب دقیانوسی لگنے لگا اور ہر طرف پاپا پاپا کی گردان لگ گئی۔ حالانکہ پہلے تو پاپے صرف کھانے کے لیے ہوا کرتے تھے اور اب بھی کھائے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی یا امی جان ممی میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا۔ چچا چچی، تایا تائی، ماموں ممانی، پھپھا پھپھو، خالو خالہ، سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل آنٹی میں تبدیل ہو گئے۔ بچوں کے لیے ریڑھی والے سے لے کر سگے رشتہ دار تک سب انکل بن گئے، یعنی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ساری عورتیں انٹیاں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنز میں تبدیل ہو گئے۔ نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی، بس ایک ہی نام تبدیلی کی زد سے بچ گیا۔ کام کرنے والی ماسی پہلے بھی ماسی تھی، اب بھی ماسی ہے۔ گھر اور اسکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتا؟ دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئیں اور اب گاہکوں کی بجائے کسٹمرز آنے لگے۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ دکاندار بھی تو سیلز مین بن گئے۔
جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے۔ سڑکیں روڈ بن گئیں، کپڑے کا بازار کلاتھ مارکیٹ بن گئی، یعنی اس نے کس ڈب سے مذکر کو مونس بنا دیا۔ کریانے کی دکان نے جنرل سٹور کا روپ دھار لیا، اور نائی نے باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیا۔ ایسے ماحول میں دفاتر بھلا کہاں بچتے؟ پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی، اب آفس بن گیا اور منتھ ٹو منتھ سیلری ملنے لگی۔ جو صاحب تھے وہ باس بن گئے، بابو کلرک اور چپراسی پی این بن گئے۔ پہلے دفتر کے نظام الاوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا۔ سود جیسے کبھی فیل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا۔ طوائفیں آرٹسٹ بن گئیں، اور محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی اور تقدس ہی چھین لیا گیا۔ محبوب بوائے فرینڈ اور محبوبہ گرل فرینڈ بن گئی، صحافی رپورٹرز بن گئے، اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے۔ کس کس اور کہاں کہاں کا رونا رویا جائے۔ اردو زبان کے زوال کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں، عام آدمی تک نے اس میں حد المقدور حصہ لیا ہے۔ اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا۔ وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں اور مستعمل بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس ہونے لگا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ دوسروں کا کیا رونا روئیں، ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ دوسرا اور کون ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، مگر سوچے گا کون؟ ہو سکے تو سوچئے گا۔ پھر کسی نئی سوچ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ نہیں، گڈ بائے۔